بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ قرآنی آیات بھی ایسے آپ کو ملیں گی رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے روایات میں بھی، اور بعض صحابہ کرام کی گفتگو میں بھی آپ کو ایسے جملے ملیں گے کہ جن کا مطلب یعنی ڈکشنری کے روشنی میں جو مطلب بنتا ہے ان کے کلام کا، وہ ان کی مراد نہیں ہوتی، وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، وہ اشارہ کنایہ میں بات کرتے ہیں۔ قرآن اس سے اشارہ کنایہ مجاز گوئی سے بھرا پڑا ہے، احادیث بھی اشارہ کنایہ اور مجاز گوئی سے بھرا پڑا۔ مجاز گوئی، یہ بہادر آدمی کو شیر کہتے ہیں، یہ مجاز گوئی ہے۔ امیر المومنین کو اسد اللہ ہے، جناب حمزہ سید الشہداء اسد اللہ ہے۔ اصل اسد تو وہ جو چڑیا گھر میں درندہ ہے جو کچا گوشت کھاتا ہے، بڑے بڑے بال ہے، اسد تو اسد وہ ہے۔ بہادر آدمی کو اسد کہا جاتا ہے، یہ مجاز گوئی ہے۔ یہ قرآن و سنت بھرے پڑے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو، پہلے میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ رسول خدا نے اصحاب کی موجودگی میں فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو پورا سال روزہ رکھتا ہے؟ سلمان نے کہا میں سارا سال روزہ رکھتا ہوں۔ کون شب بیداری کرتا ہے، ہر روز شب بیداری کرتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی سلمان نے کہا میں شب بیداری کرتا ہوں۔ سلمان فارسی بہت بڑی شخصیت ہے، جنت اس کی مشتاق ہے۔ اچھا، کہا کہ اس کے لیے بھی کہا کہ انا یا رسول اللہ۔ اچھا، کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہے؟ اس کے جواب میں بھی کہا انا یا رسول اللہ۔ بعض اصحاب نے، حاضرین میں سے انہوں نے محسوس کیا اس کو، یہ سراسر جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ ایسی قریش پر فخر کرنے کے لیے جو ہے نا یہ عجم اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے اس کو کئی دفعہ دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کیسا کہتا ہے میں سارا سال روزہ رکھتا ہوں؟ رات کو ہم نے اس کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، رات کو کیسا کہتا ہے یہ میں شب بیداری کرتا ہوں؟ اچھا، وہ ختم قرآن روزانہ کرنے کے لیے تو بیٹھ کے جو ہے نا وہ چیلا کاٹنا پڑتا ہے، بھائی اتنا آسانی سے ختم قرآن نہیں ہوتا۔ تو رسول خدا نے فرمایا تھا دیکھو سلمان کوئی کچا آدمی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں زمانے کا لقمان حکیم ہے۔ صلحو ینبئک، خود سلمان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ شب بیداری کا کیا مطلب ہے، مکمل ختم قرآن کا کیا طریقہ، کیا مطلب ہے، اور پورے سال روزے کا کیا مطلب ہے۔ پھر سلمان نے وضاحت کی، شب بیداری میں نے اس لیے شب بیداری کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمہارے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا ہوا ہے، من بات متطہرا فکأنما احیا اللیل جمیعا، جو باوضو کے سوئے وہ جیسے ہی گہری آنکھ لگے گی، جب بندے بھی نظر نہ آئیں، آوازیں بھی سنائی نہ دے گی، وہ وضو نہیں رہے گا، لیکن وضو کر کے سوئے بے شک گہری نون جو ہے نا وہ گھوڑے بیچ کے جیسے کہتے ہیں سو جائے، اس کو شب بیداری کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میں نے دعویٰ کیا ہے میں بلا ناغہ وضو کر کے سوتا ہوں۔ ختم قرآن کا میں نے دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ میں نے اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے اس کو 1/3 یعنی 10 سپارے قرآن کی تلاوت کا اس کو وہ ثواب ملتا ہے۔ میں بلا ناغت دن میں 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ اچھا جی، سال بھر روزے، اس کا اتنا بڑا دعویٰ تم نے کس طرح کیا؟ سال بھر روزے رکھتا ہوں۔ کہا دیکھو یہ قرآن کی آیت پر میں ایمان رکھتا ہوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی بجا لاتا ہے
اللہ اس کے نامہ اعمال میں یہی ایک نیکی نہیں لکھتا، جیسی نیکی اس نے جو بجا لایا ہے نا، ویسی ہی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اچھا، اس حساب سے میں رمضان کے روزہ تو ویسے ہی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، 1 مہینہ یہ رمضان کے روزے ویسے ہی رکھتا ہوں۔ اچھا، 1 شوال اور 10 ذی الحج کا روزہ حرام ہے، عاشور کا روزہ وہ خیر مکروہ ہے، اور اس زمانے میں وہ عاشور گزر ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی، میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، ہر مہینے میں 3 روزے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو 3 روزے رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں کتنے روزے رکھے جائیں گے؟ 30 روزے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، 30 روزے ہو گئے۔ بعض اوقات بندہ ایسا کلام کرتا ہے، رسول، اہل بیت رسول، سلمان جیسے بندہ، کہ اس کا جو اصل مطلب ہے اس کی طرف مکمل طور پر انسان کا ذہن ہی جو ہے نا وہ نہیں جاتا۔ میں اس طرح کا اس سے ملتا جلتا ہے کلام، وہ کل چونکہ بات ہوئی تھی کہ بھائی جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کوئی ہو یا نہ ہو گھر میں سلام کرو، ہاں اچھا، اگر نہ ہو تو یہ کہو السلام علینا یا ربنا، اور پھر قل اللہ کی تلاوت کرو، تمہارے گھر سے فقر، تنگ دستی اور غربت دور ہو جائے گی۔ افشاء السلام، اس کی مناسبت سے ایک اور روایت، اس کو بھی آپ بریکنگ نیوز سمجھیں، ایک اور روایت جو بہار الانوار کی جلد نمبر 1 میں ہے، وہاں سے میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ بھی امام ابو بصیر سے پہلے علی ابن ابی حمزہ ہے، وہ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ اپنے آباء و اجداد سے، امیر المومنین سے، اور امیر المومنین نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها۔ غرفہ ہمیشہ بالائی منزل کے کمرے کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں، حجرہ بھی کمرے کو کہتے ہیں، غرفہ بھی کمرے کو کہتے ہیں، یعنی گراؤنڈ فلور پر جو کمرہ ہے اس کے لیے غرفہ استعمال نہیں کرتے ہیں، غرفہ بالائی منزل میں جو کمرے ہیں اس میں ہوتے ہیں۔ اچھا، ان فی الجنت غرفہ، جنت میں کچھ کمرے ہوں گے اوپر کی منزلوں میں، جس کے اندر سے باہر کے لوگ نظر آئیں گے، اور باہر کھڑے لوگوں کو اندر بیٹھے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ ہاں، اب وہ شیشے کے بنے ہوئے ہوں گے یا پتہ نہیں وہ اس کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اچھا جی، یورا اندر سے جو ہے نا وہ باہر کی چیزیں نظر آئیں گی، اور باہر سے اندر سے باہر کی، باہر کے اندر سے چیزیں نظر آئیں گی۔ اچھا جی، یسکنها من امتی، میری امت میں سے ان حجروں میں ان کو جگہ دی جائے گی جو یہ درج ذیل 4-5 کام دنیا میں پابندی سے کرتے ہوں۔ یسکنها من امتی من اطاب الکلام، جو ہمیشہ پاک اور پاکیزہ گفتگو کرے، ہمیشہ پاک اور پاکیزہ گفتگو کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ وہ روایت بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، مسجد امام صادق میں مجلس پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، خطبے میں مجالس میں بیان کر چکا ہوتا ہوں۔ اچھا، پھر کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نیا نکتہ بیان ہو، اچھا، لیکن اچھا جی، کھانا کھلاتا ہو، وہ افشا السلام، یہ افشاء السلام، سلام کو عام کرتا ہو، سلام کو، ان اللہ یحب افشاء السلام، اللہ تعالیٰ افشاء السلام سے ان کو دوست رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ میں نے یہ روایت پڑھی ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی۔ اصحاب کہتے تھے ہم بہت کوشش کرتے تھے کہ رسول خدا سے سبقت لے جائیں، لیکن وہ اتنے دور سے سلام کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے ابھی بہت دور ہیں،
خدا کے بعد سب سے افضل مخلوقات میں سب سے افضل رسول خدا ہیں، بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو نہیں، آپ کی اخلاقی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ بچوں کو سلام کرتے تھے نا۔ اچھا جی، اور وصلی باللیل والناس نیام، رات اس وقت نماز پڑھتا ہوگا جب لوگ ابھی سو رہے ہوں گے، لوگ محو خواب ہوں گے، اس وقت وہ نماز پڑھے گا۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سارے کام تو بظاہر مشکل لگتے ہیں، تو یہ کس طرح ہوگا؟ رسول نے ایک ایک عمل کی وضاحت کی ہے، ایک ایک عمل کی وضاحت کی ہے۔ تو فقال علی علیہ الصلوۃ یا رسول اللہ ومن یطیق ھذا من امتک، آپ کی امت میں سے کس میں یہ ہمت و طاقت ہے کہ یہ سارے کام کرے؟ خصوصاً کھانا کھلائے، غریب آدمی کہاں سے کھانا کھلائے گا، امیر آدمی تو چلو کھلا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا علی او ما تدری ما اطابت الکلام، فرمایا ابھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ پاک اور پاکیزہ کلام کسے کہتے ہیں؟ من قال اذا اصبح و امسا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرات، یہ جو آدمی صبح بھی اور شام کو بھی 10 مرتبہ، آپ کی نماز مغربین وغیرہ کے علاوہ 10 مرتبہ سبحان اللہ تسبیحات 4 تلاوت کرے۔ اچھا جی، کہا کہ یہ بہترین پاک و پاکیزہ کلام ہے۔ اچھا جی، ومن قال اذا اصبح، یہ فلان فلان لا الہ اکبر، وہ اطعام الطعام، اطعام الطعام سے مراد ایسے مسجد امام صادق کے نمازیوں میں جو ہے نا وہ نیاز تقسیم کرنا مراد نہیں ہے۔ اطعام کلام کا مطلب ہوتا ہے نفقۃ الرجل علی عیالہ، غریب سے غریب آدمی بھی جو ریڈی پہ بیچ کے پھل بیچ کے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے نا، یہ حدیث اس کے اوپر لاگو ہے۔ ہاں، اپنے فرمایا نفقۃ الرجل علی عیالہ، انسان کا اپنے واجب النفقہ بیوی بچوں کو خرچہ دینا، یہ اسی اطعام طعام کے ذیل میں آتا ہے۔ وَأَمَّا الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ہاں اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ فرمایا من صلی المغرب، جو مغرب کی نماز کو پابندی سے پڑھے، والعشاء الآخر، عشاء کو پڑھے، وصلاۃ الغداۃ، اور البتہ یہ رات کی نماز کہلانے کے لیے آخری شرط ہے، وصلی صلاۃ الغداۃ فی المسجد فی جماعۃ، اور صبح کی نماز با جماعت مسجد میں جا کے پڑھے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ، یوں سمجھے کہ میں نے شب بیداری کی ہے۔ بہت سارے مومنین گاڑیوں میں صبح کی نماز کے لیے آتے ہیں، یہاں نا گاڑیوں میں صبح کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ وَإِفْشَاءُ السَّلَام کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح سلام کو عام کریں؟ سلام کو عام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا يدخل بالسلام على احد من المسلمین، کسی بھی مسلمان سے ملاقات ہو یا اس کے پاس سے گزرے، سلام کرنے میں بخل نہ کرے، حتیٰ بچوں تک وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات کرتے تھے۔ اللہ کا پسندیدہ کلام وہ سلام کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو حاصل کر کے ان کمروں میں اپنا جگہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔